کبھی جبل الطور ایضا سنت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض لوگ یہ خیال رد ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ صرف 3 جگہوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. نہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کی درخواست کی اور تجلیات الہیہ اتری، جو مقام موسیٰ تھا، اس کی زیارت کے لیے بھی لے جایا گیا تاکہ امت کے لیے ایسے اماکن مقدسہ کی زیارت سنت بن جائے. اور مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا تاکہ سنت بن جائے، تاکہ سنت بن جائے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا درجہ تو ان دونوں سے بلند ہے. ان کا درجہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے. تو آقا علیہ السلام افضل ہو کر مقام موسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں یا مقام مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں، یہ کیسے؟ اس کا جواب سن لیں. اس لیے کہ وہ کبھی بڑا جب چھوٹے کے مقام پہ جاتا ہے تو فیض دینے کے لیے جاتا ہے، اور چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو فیض لینے کے لیے جاتا ہے. حضور ان مقامات پر فیض لینے کے لیے نہیں گئے، امت کے لیے اس عمل کو سنت بنانے کے لیے گئے. جیسے حجرہ عبادت تھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ نبی نہیں ہیں سیدہ مریم، جن پر بے موسم پھل بند کمرے میں آ گئے تھے اور کرامت ظاہر ہوئی تھی. حجرہ عبادت محراب حضرت مریم کا تھا، اور حکم ہوا کہ اے سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ یہاں کھڑے ہو کر اس مقام کے توسل سے اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. تو زکریا علیہ السلام کا درجہ بلند ہے سیدہ مریم سے، مگر ان کو ان کے محراب میں دعا کروائی، توسل کروایا. اس لیے توسل کروایا کہ اگر کوئی غیر نبی یہ عمل کرتا تو جائز تو ہوتا، مگر امت کے لیے سنت نہ بنتا. سنت تب بنتی ہے کہ نبی عمل کرے. شریعت میں سنت تب قائم ہوتی ہے اگر وہ عمل نبی کرے. اگر غیر نبی کرے تو جائز ہو سکتا ہے، وہ شریعت میں سنت کا درجہ نہیں پاتا. تو نبی سے عمل کرایا تاکہ توسل مکان مریم ہو، تاکہ مقدس مقامات اولیاء پر وسیلہ کرنا نبی کی سنت بن جائے، نبی کی سنت بن جائے. آپ بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. اس کا سبب ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے روٹ مکمل کر لیں. اب ایک سبب آپ سمجھ گئے. تو یہ 3 چیزیں، مدینہ گئے، طیبہ، ملک شام سے گزرے، جبل طور پر مصر میں گئے، اور پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس میں گئے. اور بیت المقدس میں بیت اللحم کے بعد حضور علیہ السلام قیام فرما ہوئے، اور کل انبیاء آقا علیہ السلام کے پیچھے مقتدی ہو گئے اور نماز پڑھائی. اور یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں، آپ سیاستہ کی کتب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان کتابوں کو پڑھیں. احادیث صحیحہ ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف سفر میں، تو آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ ورأیت عیسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، لا، ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کی بات نہیں کی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نمازیں تو سب نے وہاں پڑھنی تھی، آقا علیہ السلام کی امامت میں، آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنی تھی، تو قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور انبیاء تو پھر قبر میں تو مکلف نہیں ہوتے. اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ امام الانبیاء گزر رہے ہوں اور انبیاء راستے میں قبروں میں اللہ اکبر کر کے اپنی نماز شروع کر دیں. یہ تو ادب کے بھی خلاف ہے. اب میری بات کو سمجھ گئے؟ نماز فرض تو ہو نہیں سکتی، فرض تو ہے نہیں. اگر نماز تھی تو نماز تو نافلہ تھی، نفلی تھی، فرض تو ہو نہیں سکتی.
تو نفلی نماز حضور کے گزر کے وقت پڑھنا افضل ہے یا اس کو ترک کر کے حضور پر سلام کرنا افضل ہے؟ نفلی نماز نہیں ہو سکتی. تو فرمایا رہی تو موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر اپنی نماز میں صلاۃ پڑھ رہے تھے. اس صلاۃ سے مراد نماز نہیں، وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ حضور پر درود و سلام مراد ہے. کہ میں قبر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قبر سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے، وہ کھڑے ہو کر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے استقبال مصطفیٰ میں. بس بیٹے وہ نماز حضور کے استقبال میں، گزرگاہ میں قبریں تھیں، استقبال میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. اس کو کہا یصلی فی قبرہ، نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو یہاں نماز یہاں پڑھ رہے تھے، اور جب آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے بھی موجود تھے. پہلے استقبال کے لیے موجود تھے اور صفیں بنائی تھی تاکہ حضور امامت کرائیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار آقا علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی کہ حضور بیت المقدس بعد میں پہنچے اور انہیں قبروں میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھ کر آئے اور حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے ہیں، تو کیا ان کی رفتار حضور سے زیادہ ہوئی؟ جواب نفی میں ہے، نہیں، ان کی رفتار حضور سے زیادہ نہ تھی، اس لیے کہ معراج کی رات حضور نے اپنی رفتار سے تو سفر ہی نہیں کیا، وہ براق کی رفتار تھی. وہ تو براق کی رفتار تھی. آپ جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو جو گاڑی کی رفتار ہے وہ وہی آپ کی ہوگی، آپ کی اپنی طاقت تو نہیں ہے. گھوڑے پر جائیں تو گھوڑے کی رفتار ہے، جہاز پر جائیں تو جہاز کی رفتار ہے. آپ کی اپنی رفتار تنہا سفر کرتے خدا جانے زیادہ ہوتی، خدا جانے کم ہوتی. تو معراج تو مسجد حرام سے براق پر بٹھا دیا گیا اور سدرۃ المنتہا تک براق گیا. تو جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انبیاء یہاں سلام پڑھ کے استقبال کر کے بیت المقدس میں پہنچ گئے، وہ رفتار مصطفیٰ کی نہ تھی، وہ رفتار براق مصطفیٰ کی تھی. اور نبی کی رفتار یقیناً براق سے زیادہ ہے. نبی کی رفتار براق سے زیادہ ہے. اگر دیکھنی ہو حضور کی رفتار تو وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی. سدرۃ المنتہا تک تو رفتار براق تھی، حضور کی رفتار تو منتہا کے بعد شروع ہوئی، لا مقام پر. جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے اس مکان پر پہنچے جو لا مکان تھا، جہاں نہ جبرائیل ساتھ تھے نہ براق ساتھ تھا، رفرف تھا، پھر رفرف بھی نہ تھا، پھر حالہ نور تھا، پھر حالہ نور بھی نہ تھا، پھر صرف مصطفیٰ تھا اور فوق پر خدا تھا. حضور کی رفتار تو خدا نے دیکھی ہوگی کیا تھی. ٹیشو پیپر دے دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقام پر پہنچے تو جماعت کرائی. اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ روٹ کیوں بنایا گیا. یہ حدیث آپ نے سن لی. اس کے بعد ثم دخلت بیت المقدس فجمع علی الانبیاء علیہم السلام فقدمنی جبریل حتی اممت ثم صعد بی الی السماء الدنیا. پھر میں نے جماعت کرائی، امامت کرائی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹ کیوں منتخب کیا گیا اور یہ اسٹیشن کیوں بنائے گئے رستے میں. جانا تو ادھر ہے، جانا تو ادھر ہے، مقام کعبہ قوسین پر جانا ہے، فوق السماوات جانا ہے. تو مدینہ میں اتار کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، پھر کوہ طور پر پڑھائی جا رہی ہے، پھر بیت المقدس میں پڑھائی جا رہی ہے. 3 حضور نے پڑھی ہیں اور چوتھی میں امامت کرائی سب انبیاء کا. یہ سب کچھ کیوں؟ راز تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ 3 آقا علیہ السلام سے پہلے 3 انبیاء تھے جن کی شریعتیں اور ملتیں پوری عالم انسانیت کو ملی. ملت آقا علیہ السلام تک اور قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ملت ابیکم ابراہیم.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، ابو جد الانبیاء ہیں، اور وہی معمار کعبہ ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ملک شام اور دمشق یہ ہجرت گاہ ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے یہاں آباد ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک کا بیشتر حصہ بلاد شام میں گزرا اور دمشق میں گزرا. دوسرے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن کو شریعت ملی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کو تورات جبل سینا پہ، طور سینا پہ ملی، اور شریعت موسوی پھر ساری بنی اسرائیل کو ملی، جس کا ذکر پے در پے قرآن مجید میں آتا ہے. تو دوسری امت اس پوری انسانیت میں، اور شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ شریعت نازل ہوئی کوہ طور پر، طور سینا پر. تیسری امت جو اس وقت عدداً دنیا میں سب سے زیادہ ہے بنی اسرائیل میں، وہ یہ نصارہ ہوئے، اور ان کو شریعت اور ان کو مذہب اور ان کو کتاب انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اور مرکز بیت المقدس، بیت اللحم اور بیت المقدس تھا. گویا پوری انسانیت جن کی فالو کر رہی ہے، آقا علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ یا ملت ابراہیمی ہے، یا شریعت موسوی ہے، یا شریعت عیسوی ہے. تین انبیاء ہیں. کل الہامی مذاہب اور کل عالم انسانیت جو مذہب پہ یقین رکھنے والا، وہ ان تین انبیاء سے باہر نہیں. اور پوری کائنات انسانیت کی ہدایت کی ان تین انبیاء سے باہر نہیں. پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ولادت مکہ میں ہوئی اور مرکز مدینہ بنایا. آقا علیہ السلام کو اس روٹ کا سفر اس لیے کرایا تاکہ تاجدار کائنات کے سفر میں مقام موسیٰ بھی شامل ہو جائے، اور سفر مصطفیٰ میں ہجرت گاہ ابراہیم بھی شامل ہو جائے، اور سفر مصطفیٰ میں مقام عیسیٰ بھی شامل ہو جائے. یہ اس رات کا اعلان تھا کہ اے مصطفیٰ